السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وومین پاور. I am girl, I am Muslim, I am Pakistani, I am a celebrity, I am mother, I am میں ایک گھریلو لڑکی تھی. سفر جب شروع ہوا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنی تکلیفوں کے بعد مجھے عزت ملے گی. مجھے میری زندگی بھی بچ سکتی تھی. آپ لوگوں نے بچائی ہے، ورنہ تو مجھے لگتا تھا پتہ نہیں دنیا میں کس کس طرح کے لوگوں کا سامنا ہم نے کیا ہے. کچھ لوگ اس میں زد میں آ ہی گئے تھے. خیر میں بات کر رہی تھی ٹک ٹاک کی، یوٹیوب کی، فلموں کے ڈائلاگ، فلموں کی چیزیں. ریئلٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. 10 لوگ ایک بندے کو مارنے جائے تو ایک بندہ اپنی جان نہیں بچا سکتا. یہ صرف فلم ہے، ایکٹ ہے. ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، گھریلو زندگی اور ہوتی ہے، میڈیا اور ہوتی ہے، سیاست اور ہوتی ہے، اور لوگوں کی عام زندگی کچھ اور ہوتی ہے. یاد رکھیں، زندگی کو جینے کے لیے، کچھ بننے کے لیے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب یہ معاملے شروع ہوئے تھے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں مجھے کتنے دوروں سے گزرنا پڑے گا، یعنی کہ کتنے راستوں سے گزرنا پڑے گا. پیدل چلی، پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہنے، شکلیں بھی میری جادو کر کے لوگوں نے بدلی کری. برقع پہنتی تھی اور وہی مجھے پسند تھا، اور آج بھی وہی مجھے پسند ہے. گھر سے نکلتی ہوں برقع ہی پہنتی ہوں، بڑا لباس پہنتی ہوں. فراق ہوتا ہے یا پھر گھٹنوں تلک تو ضروری ہوتا ہے. چادر پہنتی ہوں. ایکٹ کرتی ہوں تو ایکٹ میں یہی فیل کرتی ہوں کہ ریئلٹی آئے. تو میرے اوپر کافی ٹائم جادو کا اثر رہا. تو بقایا یہ مذاق، ہنسی، یہ زندگی کا حصہ ہے. اگر اس مذاق کو زندگی سے ختم کریں گے تو ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا. گھر میں کوئی بندہ مذاقیہ ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے. تو ایسے ہی گھر بنتے ہیں. ہر گھر میں کہیں مجھے دکھا دو جا کر مکمل پیکج، کم ہی ملیں گے. مارکیٹ میں ہے نہیں مکمل پیکج. بقایا یہ ساری چیزیں ہیں، زندگی کا حصہ ہے. ہم اس سے گزرے ہیں، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. پاکستان میں آپ نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے جب کوئی انسان بڑا بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے. سوچو کہاں سے بنتا ہے؟ دل سے بنتا ہے. دل اور ضمیر جس انسان سے کھو جائے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے. میں بھی گم ہوں. دل تلاش کر رہی ہوں میرا کہاں ہے، ضمیر کہاں ہے. اور بقایا میری اوقات تو اتنی ہے، چند سانسیں ہی، وہ بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہے. اگر مسلمان کو پتہ چل جائے کل مجھے جنت ملے گی، جنت میں گھر ملے گا، وہ آج موت مانگے. یہ ہوتا ہے مسلمان. تو زندگی کے چند تھوڑی سی بیمار بھی ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. کافی ٹائم بیمار رہی ہوں، تقریباً 2022 سے بیمار رہی ہوں. آج تک کچھ نہ کچھ بیماری میں گرفتار رہی ہوں. بیماری کے اندر یہ بیماری جب ہماری زندگی میں آتی ہے نا، گناہ مٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ انہی لوگوں پہ آزمائش بھیجتا ہے جو لوگ گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے چنا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اتنی عزت ملے گی، اتنی محبت ملے گی، اتنا بڑا سفر لمبا چلے گا جس میں انڈیا بھی ہوگا، امریکہ بھی ہوگا، لندن بھی ہوگا. ٹیمیں بنی تھی. ایک امریکہ کی ٹیم تھی، لندن کی ٹیم تھی، پاکستان کی ٹیم تھی، دبئی کی ٹیم تھی، نیلی سعودیہ کی ٹیم تھی، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تھی. بڑی ٹیمیں تھیں. بننا ایک مقصد تھا، ایک راستہ بنتا ہے جس پہ لوگ چلتے ہیں اور پھر اسے عزت ملتی ہے. ذلت کے بعد جس کو عزت ملے وہ اصلی کامیابی ہے. کامیاب کے بعد رسوائی نہیں ہوتی، عزت ملتی ہے. کسی سے کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، خوش ہوں اپنی زندگی میں. بس یہ جادو ختم کروانا ہے. تکلیفوں کا سفر اب میرا ختم ہی ہونے کو ہے، اینڈ ہی چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. پاکستان زندہ باد تھا، ہے. آپ لوگوں نے اتنی عزت دی، جہاں سے بھی لوگ تھے پاکستان کو بہت لوگوں نے عزت دی. قوم کے راز فاش ہونے تھے، دلوں کو بہت دکھایا گیا، جانتے روک نہیں سکتے تھے. اللہ کے حکم کے آگے ہم لوگ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. یاد رکھیں، ایک چہرہ بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن دل نہیں بدل سکتا.
دل اللہ نے بنایا ہے، دل ایک ہی ہے، اس میں ایک کی محبت رکھے۔ آج عورتیں رو رہی ہیں، پریشان ہیں، اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے گھروں میں بیویوں کو عزت دیں۔ عورت عزت چاہتی ہے، جب عزت ملتی ہے وہ ساری چیزوں کو بھول جاتی ہے۔ اپنی گھریلو زندگی پہلے ہوتی ہے، میڈیا بعد میں ہوتی ہے، عورت ایسی ہی ہوتی ہے۔ بقایا یہ ہے، میں اب ظاہری بات ہے اس فیلڈ میں ہوں تو کام کروں گی، محنت کروں گی، جھنڈے بھی پاکستان کے لگاؤں گی۔ مسلمان ہوں، ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کروں گی، غیبت ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں دل سے، کیونکہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی، جادو کا اثر تھا، پیچھے ہیں بھی خود ہی یہ سارے، مجھے کس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرے گھر میں میری ماں ہے، میرے بوڑھے والد ہیں، دعا کرتی ہوں میرے والد توبہ کر لیں، نمازی ہو جائیں، بھائی ہیں، بھابھیاں، اپنی اپنی زندگیوں میں ایک ٹائم ہوتا ہے سب مصروف ہو جاتے، رمضان میں ملتے، عیدوں میں ملتے، سکھ دکھ میں ملتے، ایسی زندگی چلتی ہے۔ ہاتھ سے اگر رخون جدا کرو تو انسان زندگی میں جی نہیں سکتا، اسی طرح یہ رشتے اور تعلق ہوتے، دور سے ملے نہ جلے تو پھر زندگی ویران ہو جاتی، ملیں گے جلیں گے ایسی زندگی چلے گی۔ جو بہت خراب رشتے ان کو اپنی زندگی سے کنارہ کشی پہ کر دے، ملے تو عزت دے، اپنے گھر میں مداخلت نہ کرنے دے، تو سمجھے زندگی کو، زندگی میں لذت، محبت، عزت ہے، عزت لذت ہے زندگی میں۔ میں نے پہلے بھی بتایا میرا معاملہ حساب سے، کیونکہ میرے اوپر کئی جگہ جادو کرا گیا جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے سمجھا یہ بری ہے، بری میں تھی نہیں، میں بری تھی۔ جو انسان دل کو بڑا رکھتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ برا نہیں ہوتا، وہ اچھا ہوتا ہے، وہ پیارا ہوتا ہے۔ کوئی ٹیلنٹڈ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی گھریلو عورت ہے، اور وہی اصلی پاکستان کی پہچان ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اس قوم کی پہچان پاکستان کی آپ لوگ ہیں، آپ سے ہماری عزت ہے۔ گھر میں یاد کریں کس سے ہوتی ہے عزت؟ ایک آدمی عورت کو عزت دے کے پورا خاندان بنا دیتا ہے، اور ایک بغیرت آدمی عورت کو ذلیل کر کے پورے خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ عورت نہ ہوتی تو مرد کہاں سے آتے؟ یاد رکھیں، عزت دو گے کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی۔ پاکستان زندہ باد نعرے کی آواز بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، زندہ باد۔ میری آواز گئی بھی ہے، جادو کا اثر ہے، 4-5 آوازیں میرے اندر سے آتی ہیں، بولتی رہتی ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، دعا کر رہی ہوں میری اپنی پہچان آ جائے تو انشاءاللہ۔ اب سفر شروع کرا ہے سچ کا، اچھا، کیونکہ میں شروع سے ہی ایک سازش کا شکار ہوئی تھی، بتایا ہے آپ کو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب جو ہوگا اچھا ہوگا۔ تو میں نے اپیل کی ہے پہلے بھی، میرا کیس بھی طارق جمیل کے پاس ہے، مجھے کلیئر کروایا جائے، میرے 2 پیارے سے بچے ہیں اور بہت پیارے، مفتی اور عالمہ بنے گی میری بیٹی، اصلاح کریں گے لوگوں کی۔ میڈیا میں تو میں ہوئی، انشاءاللہ سب کے انٹرویو کروں گی ایک دن، امید ہے۔ ہم سب ایک ہیں، پاکستان زندہ۔